اور جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی کہ اس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت بخشیں اور مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرائیں اور پہلے سے خدا اور رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ تیار کریں، وہ بھی منافقین ہی ہیں، اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے، حالانکہ یہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ خبردار آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز ادا کریں۔ اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے۔ کیا جس نے اپنی بنیاد خوف خدا اور رضا الہی پر رکھی ہے وہ بہتر ہے، یا جس نے اپنی بنیاد اس گرتے ہوئے کگارے کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ ساری عمارت کو لے کر جہنم میں گر جائے؟ اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اور ہمیشہ ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انہیں موت آ جائے کہ اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل۔ یہاں پروردگار عالم مسجد زرار پر گفتگو کر رہا ہے۔ ظاہر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض منافقین نے ایک مسجد قباء کے مقابلے پر تعمیر کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بوڑھے اور دوسرے افراد جو بیمار ہیں اور جو مسجد نبوی سے دور ہیں وہ یہاں پر آ کر نماز پڑھا کریں، اور ان کی سہولت کے لیے ہم یہ مسجد قائم کر رہے ہیں۔ مگر اس کے پیچھے ابو عامر راہب کی سازش تھی۔ یہ وہی شخص ہے کہ جو عیسائی ہو گیا تھا، روحانیت اختیار کی تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دیا کرتا تھا۔ مگر بات وہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ابو عامر راہب کے پاس سے چھٹ گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ بعد میں ابو عامر راہب نے اپنے اس دنیاوی اسٹیٹس کی کمی کو بہت زیادہ فیل کیا اور پھر اس کے بعد مختلف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی دعوت بھی دی، مگر اس نے اسلام قبول کرنے کے بجائے اسی کفر کے اوپر باقی رہنے کو ترجیح دی۔ جنگ احد میں بھی اس نے کفار کا ساتھ دیا تھا، اور بعد میں یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ قیصر روم تک اس نے اپروچ کی اور وہاں پر جا کر بھی سازشیں کرتا رہا۔ ایک اس نے خط لکھا تھا مسجد زرار کے تعمیر ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کے منافقین کو، جس میں ایک مرکز کی تعمیر کا ان سے کہا گیا تھا، مگر مرکز کی تعمیر کس مقصد کے لیے؟ ظاہر کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف۔ یہ بظاہر ان کے لیے مشکل تھا، لہذا انہوں نے مسجد کی شکل میں ایک ایسا مرکز قائم کرنے کی کوشش کی۔ عنوان مسجد کا دیا گیا، لیکن اس کا پرپس وہ کچھ تھا جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پر وہ افراد آئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا اس کا افتتاح کروانا چاہا کہ آپ یہاں پر کچھ نمازیں پڑھ لیں تاکہ اس جگہ کی ایک حیثیت بن جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے سفر کا حوالہ دیا کہ ابھی تو میں سفر پر جا رہا ہوں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ آ کر دیکھیں گے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اپروچ کیا، جس کے بعد یہ والی آیتیں نازل ہوئی جس کے اندر اس مسجد کو زرار یعنی ضرر پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی مسجد قرار دیا گیا۔ دراصل یہ صرف عنوان مسجد تھا، ورنہ تو یہ بتخانہ تھا، منافقوں کی ایک کمی گاہ تھی کہ جس کو وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 3 عنوانات بیان ہوئے ہیں، زرارن و کفرن و تفریقن، کہ یہ ضرر پہنچانے والی تھی، کفر کا مرکز تھی، اور مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور پھر چوتھی چیز وہ ارصادن، کہ یہ ایک کمی گاہ تھی موقع دینے کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور رسول سے جہاد کر رہے، لڑ رہے ہیں ان سے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور جنہوں نے اس کے پہلے اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کی ہے ان کے لیے ایک کمی گاہ کے طور پر انہوں نے بنائی ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ، اور یہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى،
ہمارا ارادہ تو صرف اور صرف بھلائی کا ارادہ ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، ہرگز ہرگز آپ اس میں قیام نہ کریں، یعنی آپ اس میں عبادت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ صرف مسجد کا نام دینے سے کوئی اگر دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. صرف اسلام کا نام اگر کوئی نعرے کے طور پر بلند کر دے تو اس کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ کچھ جانچنے کی ضرورت ہے. بے شک اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کے ارادے برے نہیں ہیں تو پھر فیس ویلیو کے اوپر ہی ان کو لیا جائے گا، لیکن کوئی ابتدائی انویسٹیگیشن ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلا جا سکے کہ ارادے کیا ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے.